کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ مصنف کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اکثر ہمارے جذبات، خوف یا ماضی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خیال پر یقین کریں تو ہم کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب ہم خیالات کو بس آنے اور جانے دیں، نہ ان سے لڑیں، نہ ان پر چلیں۔ خود کو قبول کریں، دوسروں کو معاف کریں اور حال میں جینا سیکھیں۔ بس یہی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کا راستہ صرف ایک ہے۔ ہر سوچ پر یقین نہ کریں، حال میں جینا سیکھیں، خود کو قبول کریں، خیالات کو آنے اور جانے دیں۔ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کے خیالات حقیقت نہیں ہیں۔ یہ کتاب اسی بنیاد پر قائم ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ زیادہ تر ذہنی تکلیف اور پریشانی ہمارے اپنے خیالات پر اندھا یقین کرنے سے پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ خیالات ہمیشہ سچ یا حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ اس کتاب کے 6 اہم موضوعات ہیں۔ پہلا ہے حقیقت، خیالات کی حقیقت۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ ہمارے خیالات ہمارے ماضی، تجربات اور عقائد سے متاثر ہوتے ہیں اور اکثر ہمارے اندر منفی جذبات جیسے خوف، شک اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے تکلیف کی اصل وجہ۔ ذہنی تکلیف کی جڑ ہمارے خیالات سے چمٹے رہنا ہے۔ جب ہم ہر خیال کو حقیقت مان کر رد عمل دیتے ہیں تو ہم خود کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے سکون کا راز۔ دماغ کو خاموش کرنا اور حال میں جینا سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے خیالات کو بس خیالات کی طرح دیکھیں اور انہیں آنے جانے دیں تو ہم زیادہ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ چوتھا موضوع ہے خود آگہی۔ انسان کو اپنے خیالات، احساسات اور رد عمل کا مشاہدہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ مشاہدہ بغیر کسی فیصلے کے ہو تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پانچواں موضوع ہے محبت اور قبولیت۔ خود کو اور دوسروں کو قبول کرنا، بغیر شرط کے محبت کرنا ذہنی صحت کا اہم اصول ہے۔ نفرت اور ماضی کی پکڑ چھوڑنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ چھٹا موضوع ہے آزادی کا مطلب۔ جب ہم اپنے ذہن کے غلام نہیں رہتے تو ہمیں اندرونی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہی اصل خوشی اور ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ کتاب کے عملی مشورے یہ ہیں کہ ہر خیال پہ فوری یقین نہ کریں۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن یا خاموشی میں بیٹھنے سے دماغ کی تیزی کم ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے محسوس کریں لیکن ان پر قابو نہ کھوئیں۔ حال میں رہنا سیکھیں، نہ کہ ماضی یا مستقبل میں۔ نقطہ نمبر 1، خیالات حقیقت نہیں ہوتے۔ ہر خیال جو ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ خیال صرف ایک خیال ہوتا ہے، ایک سوچ، ایک تصور جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ ہم اکثر اپنے ذہن میں آنے والے منفی خیالات جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا، کسی کو میری پرواہ نہیں، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، پر یقین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ خیالات اکثر ہمارے خوف زدہ سوچ یا ماضی کے تجربات کی پیداوار ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی ثابت شدہ حقیقت۔ مثال کے طور پہ جیسے بادل آسمان پہ آتے اور جاتے ہیں، ویسے ہی خیالات بھی دماغ میں آتے اور جاتے ہیں، لیکن ہم آسمان کو بادل نہیں سمجھتے، تو خود کو اپنے خیالات سے کیوں جوڑتے ہیں؟ خیال صرف ایک خیال ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ اگر دماغ کہے تم ناکام ہو
تو یہ ضروری نہیں کہ تم واقعی ناکام ہو۔ ہر وہ چیز جو تم سوچو وہ تمہاری حقیقت نہیں، سچ وہ ہے جو تم خود چنو۔ نقطہ نمبر 2، تکلیف کی اصل وجہ۔ ہمیں زیادہ تر ذہنی تکلیف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم ہر خیال پہ یقین کرتے ہیں۔ اصل درد وہ نہیں جو زندگی ہمیں دیتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہم اپنے ذہن میں خود پیدا کرتے ہیں، مسلسل سوچ کر، شک کر کے یا خود کو ملامت کر کے۔ جب ہم منفی خیالات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ خیال ایک زخم بن جاتا ہے، اور وہی زخم ہمیں اندر سے تکلیف دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم دن بھر یہی سوچتے رہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں واقعی برا انسان ہوں؟ یہ خیالات بار بار ذہن میں گھومتے ہیں اور یہ دکھ پیدا نہیں کرتے، بلکہ ہماری ان پر یقین کرنے کی عادت دکھ بناتی ہے۔ زندگی ہمیں دکھ نہیں دیتی، دکھ تب آتا ہے جب ہم ہر خیال پر یقین کر لیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا خیال کیسے دن بھر کی بے چینی بن جاتا ہے؟ تکلیف کی جڑ خیالات سے چمٹے رہنا ہے۔ جب تک ہم انہیں جانے نہیں دیتے، ہم خود کو آزاد نہیں کر سکتے۔ دکھ خیال میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ آپ کے خیال میں آیا میں ناکام ہوں اور آپ نے مان لیا، یہی یقین اصل زخم بن جاتا ہے۔ اپنے خیالات پر نظر رکھیں، کیونکہ وہی آپ کے سکون یا تکلیف کی بنیاد بنتی ہے۔ تیسرا موضوع، ذہنی سکون کا راز۔ ذہنی سکون باہر کی چیزوں سے نہیں آتا بلکہ اندر سے آتا ہے۔ جب ہم خیالات کے شور سے الگ ہو کر خاموشی میں جیتے ہیں تبھی اصل سکون ملتا ہے۔ سکون تب نہیں آتا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سکون تب آتا ہے جب ہم اندر سے ٹھیک ہونا سیکھ جائیں۔ جب آپ خیالات کو صرف خیالات کی طرح دیکھنا سیکھ لیں تو ان پر یقین کریں، نہ ان سے لڑیں، تو آپ کا دماغ ہلکا، دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے طوفان میں دریا ہلچل مچاتا ہے لیکن دریا کی گہرائی میں سکون ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اندر بھی سکون چھپا ہوتا ہے، بس ہمیں سطح کے شور سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔ سکون باہر نہیں اندر ہے، لیکن ہم ہر وقت ذہن کے شور میں الجھے رہتے ہیں۔ کبھی بس بیٹھ کر خاموشی کو سنیں، نہ سوچ کو روکیے نہ ان کا پیچھا کیجیے، بس اسے گزرنے دیجیے۔ یہی ہے ذہنی سکون کا پہلا قدم۔ ذہنی سکون خیالات سے نہیں، خاموشی سے ملتا ہے۔ ہم جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی الجھتے ہیں۔ سکون کا راز، خیالات کو آنے دیں، جانے دیں، لیکن ان سے چپکے نہیں، بس خاموشی میں خود کو پائیں۔ چوتھا پوائنٹ، خود آگہی۔ خود آگہی کا مطلب ہے خود کو دیکھنا بغیر کسی جذباتی رد عمل یا فیصلے کے۔ جب ہم یہ جاننے لگیں گے کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیوں ہم غصے میں آتے ہیں، کب ہم اداس ہوتے ہیں، کس بات پر حسد، خوف یا بے چینی محسوس کرتے ہیں، تو ہم خود پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں۔ خود آگہی ہمیں اختیار دیتی ہے کہ ہم رد عمل کے بجائے شعور کے ساتھ جواب دیں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی ہمیں تنقید کرتا ہے ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، یہ رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود کو روک کر سوچیں میں کیوں ناراض ہو رہا ہوں، کیا اس بات میں کچھ سچ ہے، تو ہم غصے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہی خود آگہی ہے۔ تم اپنے خیالات نہیں ہو، لیکن اگر تم انہیں سمجھے بغیر مانتے رہو تو تم انہی کا عکاس بن جاؤ گے۔ خود آگہی یہ جاننے کا فن ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیوں سوچتے ہو اور کیسے بدل سکتے ہو۔
جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ خود کو جاننا زندگی کو سنوارنے کا پہلا قدم ہے۔ خود آگہی کا مطلب ہے اپنے خیالات، جذبات اور رویے کو غور سے دیکھنا، بغیر ججمنٹ کے۔ جب ہم خود کو سمجھنے لگتے ہیں تبھی ہم دوسروں سے بہتر تعلق بناتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ، محبت اور قبولیت۔ ذہنی سکون اور خوشی تب آتی ہے جب ہم خود سے محبت کرنا سیکھیں، دوسروں کو بغیر شرط کے قبول کریں اور ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ دیں۔ ہم اکثر خود سے ناراض رہتے ہیں، میں کافی اچھا نہیں ہوں، میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ خود سے جنگ ہی ہمیں اندر سے تھکا دیتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کرتا ہے۔ محبت اور قبولیت تبھی ممکن ہے جب ہم یہ سمجھیں میں اپنی خامیوں کے ساتھ بھی قابل محبت ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے ماں اپنے بچے کی ہر حالت میں محبت کرتی ہے، ویسے ہی اگر ہم خود سے ویسی محبت کریں تو اندر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ خود سے نفرت کر کے ہمیں کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ محبت سب کچھ بدل دیتی ہے اور قبولیت وہ پہلا قدم ہے۔ اپنے آپ کو معاف کریں، دوسروں کو بھی جانے دیں۔ جو اندر محبت جگا لے اس کے باہر کے رشتے خود ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ سکون چاہیے، پہلے خود کو قبول کرو۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہی ہمیں انسان بناتی ہیں، ناقابل محبت نہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں کو معاف کرو، ماضی کو جانے دو، کیونکہ اصل آزادی قبولیت میں ہے۔ 6واں پوائنٹ، آزادی کا مطلب۔ آزادی صرف جسم کی نہیں، ذہن کی بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ باہر سے آزاد ہوتے ہیں لیکن اندر سے خیالات، خوف، ماضی اور لوگوں کی رائے کے قیدی بنے ہوتے ہیں۔ اندرونی آزادی کا مطلب ہے ہر خیال پہ یقین نہ کرنا، ہر جذباتی لہر کے ساتھ بہہ نہ جانا اور خود کو ہر حالت میں محفوظ اور مکمل محسوس کرنا۔ یہ آزادی تب آتی ہے جب ہم رد عمل دینا چھوڑ کر شعور سے جینا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں برا کہہ دے اور پھر بھی پرسکون رہیں تو یہ کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت اور آزادی کی علامت ہے۔ سچی آزادی وہ ہے جہاں تمہارا سکون کسی اور کے لفظ، رویے یا فیصلے سے وابستہ نہ ہو۔ جب تم خیالات کے غلام نہ رہو، نہ خوف کے، نہ غصے کے، نہ شک کے، تو تم واقعی آزاد ہو۔ یہی ہے سکون کی سب سے اونچی شکل، اندرونی آزادی۔ آزادی کا مطلب صرف قید سے نکلنا نہیں، خود کو پانا ہے۔ جب تم اپنے خیال، جذبات اور رد عمل کے پیچھے اندھا دھند نہ چلو تو تم واقعی آزاد ہو۔ باہر کی دنیا تمہیں نہیں ہلا سکتی جب اندر کا دل پرسکون ہو۔ شکریہ۔